اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر معزز سامعین موالیان امیر المؤمنین عزاداران سرکار سید الشہداء کل آپ حضرات کی خدمت میں جس آئے وافل ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ خداوند عالم نے جس کتاب کو نازل کیا ہے وہ کتاب لا وارث نہیں ہے بلکہ اس کتاب کے وارث موجود ہیں اور کون وارث ہیں تو ارشاد ہوا تھا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کہ پھر ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے کنہیں وارث بنایا انہیں وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں مصطفیٰ کر لیا تھا اپنے بندوں میں سلیکٹ کر لیا تھا اپنے بندوں میں چن لیا تھا اپنے بندوں میں منتخب کر لیا تھا اور اسی کے ذیل میں بات ہوتے ہوتے کل حدیث قصہ تک آئی تھی اور آپ حضرات کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا وہیں سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور آج کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جناب سیدہ کے دو ناموں کے ذیل میں گفتگو ہوئی کہ ایک ہے محدثہ اور ایک ہے محدثہ اور دونوں کے ذہن میں بات ہوتے ہوتے پھر ہماری منزل گفتگو جو ہے وہ اس منزل تک پہنچی تھی کہ یہ وہ بیوی ہے جو زمین والوں پر بھی گواہ ہے اور آسمان والوں پر بھی گواہ ہے وہیں سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سورہ مبارک کہف کی ایک آیت ہے جس کے آخری جز اور دوسری آیت کی ابتدائی جز کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور یہ وہ ہے کہ جسے ہمارے علماء نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے بارہا استعمال کیا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا اگر ترجمہ آپ حضرات تک پہنچ گیا تو اچھی خاصی بات ترجمے ہی میں ہو جائے گی وہ کل والا جملہ یاد رکھیے گا وہیں سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ اور بیدار ہو کے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا اچھی خاصی بات ترجمے ہی میں چھپی ہوئی ہے ارشاد ہوتا ہے افا تتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی
کہ کیا تم نے شیطان کو، ہو کی ضمیر شیطان کی طرف پلٹ رہی ہے، کیا تم نے شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو اپنا ولی تسلیم کر لیا ہے، اپنا مولا مان لیا ہے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تو تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے. اب پوری توجہ کے ساتھ وہ فقرہ جس پہ جو ہے گفتگو کرنا مقصود ہے. مَا شَتَّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کیسے تمہارے مولا ہو سکتے ہیں، وہ کیوں کر تمہارے ولی ہو سکتے ہیں؟ ما اشتہم خلق السماوات والارض، وہ کیسے مولا ہو گئے؟ انہوں نے تو نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا، نہ زمین کو بنتے دیکھا، نہ آسمانوں کا شامیانہ لگتے ہوئے دیکھا، نہ زمین کا فرش بچھتے ہوئے دیکھا. وہ کیسے مولا ہو گئے؟ انہوں نے تو نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا، اور پوری توجہ ہے نا آپ حضرات کی، نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا، نہ زمین کو بنتے دیکھا. وہ کیسے مولا ہو گئے؟ نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا، نہ زمین کو بنتے دیکھا. دیکھیے بات بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اور بس اسی کو ڈاکٹر کہلانے کا حق ہے جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہے. بھائی توجہ ہے نا حضرات کی، بس اور بس اسی کو ڈاکٹر کہلانے کا حق ہے جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہے. تو پھر اب جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے مولا ہو گئے، انہوں نے تو نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا، نہ زمین کو بنتے دیکھا، نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا، نہ زمین کو بنتے دیکھا. تو کیا قرآن تمام اولیاء کی نفی کر رہا ہے؟ کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی مولا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بس اور بس اسی کو مولا کہلانے کا حق ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا ہے، جس نے زمین کو بھی بنتے دیکھا ہے، جس نے آسمانوں کا شامیانہ لگتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے زمین کا فرش بچھتے ہوئے دیکھا ہے. اب ذرا روش ادراک پہ سفر کیجئے، ڈھونڈیے تو صحیح آخر وہ ذات کون سی ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا، جس نے زمین کو بھی بنتے دیکھا. تو دیکھیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہج البلاغہ اٹھائیے اور پہلا خطبہ پڑھنا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی ہے جو پکار کے کہہ رہا ہے کہ سنو علی سے سنو آسمان کیسے بنائے گئے، علی سے سنو زمین کیسے بنائی گئی، علی بتائیں گے کہ آسمان کے شامیانے کیسے لگے، علی بتائیں گے کہ زمین کا فرش کیسے بجھا. آیت یاد رکھیے گا، ما شتہم خلق السماوات والارض، آسمانوں کو بنتے دیکھا، زمین کو بنتے دیکھا. بھئی یہ خطبہ میں تو سمجھتا ہوں اگر کوئی آدمی تعصب کی اینک اتار کے، بغض علی کا چشمہ اتار کے صرف اور صرف نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لے تو وہ بھی وہی کہے گا جو کبھی ایڈورڈ گبز نے کہا تھا، جو کبھی ایڈورڈ گبز نے کہا تھا. عالم اسلام کے بعد سمجھ میں آئی ہو نہ آئی ہو، اس غیر کے بعد سمجھ میں آ گئی. یاد رکھیے گا، ما شتہم خلق السماوات والارض، آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا، زمین کو بھی بنتے دیکھا. جب ایڈورڈ گبز نے یہ پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا پڑھا تو اس نے وہ تاریخی جملے کہے. آج سے تقریباً 14 صدیاں پہلے یہ کون سا بندہ ہے جو عربوں کے بدو معاشرے میں منبر ابیت سے، مسجد کوفہ سے بتا رہا ہے کہ آسمان کیسے بنے، بتا رہا ہے کہ زمین کیسے بنی. اس نے کہا تھا یہ خطبہ بتا رہا ہے کہ یا تو کائنات اس نے بنائی ہے اور نہیں تو جب زمین و آسمان بن رہے تھے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
یا سلامت رہے. عزیزان گرامی، جس نے آسمانوں کو بھی منتب، دیکھیں یاد رکھیے گا، یہ ساری باتیں یاد رکھیے گا، سب آنے والی مجلسوں میں انشاءاللہ سب جو ہے وہ کام آئیں گی. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. جس نے آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا، جو آسمانوں کی خلقت پہ گواہ ہے، جو زمین کی خلقت پہ گواہ ہے. دیکھیے عربی زبان میں گواہ کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے شاہد اور ایک ہے شہید. شاہد کا ترجمہ بھی گواہ ہوتا ہے اور شہید کا ترجمہ بھی گواہ ہوتا ہے. لیکن یہاں معاملہ ہماری طرح نہیں ہے کہ کہہ تو دیا، معنی سے واقفیت نہیں ہے. جس اللہ نے دو لفظ بنائے ہیں اسی اللہ نے دو معنی بھی بنائے ہیں. اللہ کے یعنی عربی بھی دو طریقے کی ہے، ایک عربی قحطانی ہے اور ایک عربی اسماعیلی ہے. جو عربی اسماعیلی ہے جس میں خدا اور معصومین نے کلام کیا ہے، ان میں مترادف لفظ نہیں ہیں، یعنی سینونمز ایگزسٹ نہیں کرتے. دو الگ الگ لفظوں کے دو الگ الگ معنی ہوتے ہیں، ایک ہے شاہد ایک ہے شہید. ہمارے یہاں اس کے اوپر کام کیا گیا، صاحب فروق اللغویہ نے دونوں کے معنوں میں تفریق بیان کی، کیا فرق ہے شاہد اور شہید میں. اب وہ جو مشکل بحث ہے میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ شاہد کسے کہتے ہیں اور شہید کسے کہتے ہیں. گواہ میں دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پہ اعلان ہوا کہ آج کی مجلس جناب عنبر آبدی صاحب خطاب فرمائیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن تک اعلان پہنچا ہوگا اور وہ مجلس میں اس وقت موجود نہیں ہوں گے. اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ مجلس کس نے پڑھی تو کہنے کو وہ بھی کہہ دیں گے کہ جناب عنبر صاحب نے مجلس کو خطاب کیا تھا. گواہی وہ بھی دے دیں گے کہ عنبر آبدی صاحب مجلس پڑھ رہے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کی گواہی آپ کی گواہی کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کی گواہی وہ ہے جو عدالت میں مانی جائے گی. آپ آئی وٹنس ہیں، آپ عینی گواہ ہیں. وہ جو صرف گواہ ہیں وہ شاہد ہیں، جو عینی گواہ ہیں وہ شہید ہیں. آپ شہید ہیں. شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے. شہید کون سے گواہ کو کہتے ہیں؟ اس گواہ کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے. اچھا، اب جو قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ زمین و آسمان کی خلقت پہ گواہ ہیں، تو یہ شاہد والے گواہ ہیں یا شہید والے گواہ ہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. شاہد والے گواہ ہیں یا شہید والے گواہ ہیں؟ تو قرآن ہی سے پوچھیے. بہت ساری آیتیں تبرکاً ایک آیت پڑھتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَأَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے آپ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا ہے، خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ بنایا ہے. آپ لوگوں پر شہید ہیں، ہمارا رسول آپ پر شہید ہے. یہ کون سے گواہ ہیں؟ یہ شاہد والے گواہ نہیں ہیں، یہ شہید والے گواہ ہیں. شاہد والے گواہ یعنی جو عام گواہ ہو، یہ ان معنوں میں تو گواہ ہے، لیکن یہ شہید والے گواہ ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ کر گواہی دی ہے. کل بھی دیکھ رہے تھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ پوری خدائی کو بنتے ہوئے بھی دیکھے اور پوری خدائی آج بھی دیکھ رہا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم پلٹ کے کہتے ہیں ہاں صاحب نہیں ممکن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کل بھی پوری خدائی دیکھ رہا ہو اور آج بھی پوری خدائی دیکھ رہا ہو. ہاں نہیں ہو سکتا اگر بندوں کی آنکھیں ہو سکتا ہے اگر عین اللہ ہو سکتا ہے اگر عین اللہ. پھر دیکھیں یہ موضوع تو ایسا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. آپ قرآن پڑھیے، ارشاد ہوتا سورہ مبارک بقرہ میں فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تمہارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مومنین ہیں جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. کچھ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. جدھر ہم فضائل پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو صاحب ہوتا ہے کہ صاحب یہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، یہ جو ہے وہ آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ غلو کر دیتے ہیں. کہ جب ہم نے کہا کہ کل بھی پوری خدائی کو دیکھا ہے اور آج بھی پوری خدائی کو دیکھ رہے ہیں،
موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو حاضر و ناظر بنائے دے رہے ہیں، حاضر و ناظر تو صرف خدا کی ذات ہے۔ تو ہم پلٹ کے کہتے ہیں نہیں صاحب ابھی آپ نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا، قرآن پڑھیے، قرآن کہہ رہا ہے فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومنین ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، کل بھی دیکھ رہے تھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ بھیا عقل کے ناخون دو، قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ مومنین ہیں، کچھ مومنین ہیں، کچھ مومنین ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کچھ مومنین ہیں جو کل بھی اعمال دیکھ رہے تھے، جو آج بھی اعمال دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھیا مومنین حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں، امیر المومنین حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، دیکھیے بات پہنچے تو جو ہے بات پہنچنی چاہیے، بات کا پہنچنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ حضرات پوری بیداری کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو گواہ، دو طریقے کے گواہ، ایک شاہد والا گواہ اور ایک شہید والا گواہ۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب قرآن جو ہے وہ کہتے ہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سب کو دیکھ رہا ہو، سب کچھ دیکھ رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی انہوں نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا۔ دیکھیے یہ کہنے، میں جہاں جاتا ہوں وہاں یہ پیغام لے کے جاتا ہوں، یہ کہنے کی بات ہے کہ قرآن گونگی کتاب ہے۔ قرآن گونگی کتاب نہیں ہے، ہماری سماعتیں بہری ہیں۔ جب قرآن بولنے پر آتا ہے تو اچھوں کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ قرآن بولنے پر آتا ہے، خاص طور سے جب ان کے فضائل کی بات آتی ہے، جب ان کے معارف کی بات آتی ہے تو اچھوں کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ بھائی مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا، قرآن پڑھی بسم اللہ کے بے سے لے کر والناس کے سین تک آپ کو 12 ایک جملہ ملے گا۔ آپ کئی مرتبہ آپ کو قرآن میں ایک جملہ ملے گا، کیا؟ الم ترا۔ بار بار آپ کو قرآن میں کئی مقامات پہ جملہ ملے گا، الم ترا، الم ترا، الم ترا۔ الم ترا کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی صاحب ہم سے کہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہاں جو ہے وہ 20 محرم کو اسی عزا خانے میں کیسی مجلس ہوئی تھی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ 20 محرم کو اس عزا خانے میں کیسی مجلس ہوئی تھی؟ تو ہمیں تو یہ حق حاصل ہے کہ ہم پلٹ کے کہیں صاحب ہم کیسے دیکھتے، ہم تو موجود ہی نہیں تھے۔ بھائی بتائیے ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو موجود ہی نہیں تھے۔ دیکھنے کے لیے تو وہاں رہنا ضروری ہے، دیکھنے کے لیے تو وہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، آپ کو 12 ملے گا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا الم ترا، کئی مقامات پہ کہا، کئی بار کہا ہے الم ترا، الم ترا۔ کیا آپ مثال کے طور پر تبرکاً میں چند آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے الم ترا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال۔ اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے، ہر شے اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، ہر شے اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ والشمس اور سورج سجدہ کر رہا ہے، والقمر اور چاند سجدہ کر رہا ہے، والنجوم اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، والجبال اور پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں۔ الم ترا، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کائنات کیا بہت چھوٹی سی شے ہے؟ یہ کائنات کتنی بڑی شے ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے ستارے ہیں آسمان میں؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے سیارے ہیں آسمان میں؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے پلانٹس ہیں، کتنے کانسٹلیشنز ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے کہکشائیں ہیں، کتنے ستارے آسمان میں؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے جو ستارہ بھی ہو،
جو سیارہ بھی ہو، جو کہکشاں بھی ہو، جو کچھ ہے آسمانوں میں، ہر شے اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ الم ترا، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اسی طریقے سے قرآن نے کہا الم ترا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اے رسول آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پہ ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہر شے، زمین پہ کتنی ساری چیزیں ہیں، ہاں کتنے سارے صحرا ہیں، اور ہر صحرا میں کتنے سارے ذرے ہیں، کتنے سارے سمندر ہیں، اور ہر سمندر میں کتنے سارے قطرے ہیں، کتنے سارے جنگل ہیں، ہر جنگل میں کتنے درخت ہیں، کتنے سارے درخت ہیں، ہر درخت کے کتنے پتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو کچھ زمین پہ ہے ہر شے اللہ کے آگے تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اور رسول ہیں کہ پلٹ کے نہیں کہہ رہے کہ بار الہ میں کیسے دیکھوں، میں تو مدینے میں رہ رہا ہوں، میں مجھے کیا معلوم کون سا ستارہ تیرا کیسے سجدہ کر رہا ہے؟ میں تو مکے میں پیدا ہونے والا، میں تو مدینے میں زندگی گزارنے والا، مجھے کیا خبر کہ کون سی کہکشاں پہ تیرا کیسے سجدہ ہو رہا ہے، کون سا سیارہ تیری کس طریقے سے عبادت کر رہا ہے، کون سا ستارہ تیری کس طریقے سے تسبیح کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا الم ترا، اور رسول ہے کہ پلٹ کے نہیں کہہ رہے کہ خدایا میں نے کب دیکھا، میں کیا جانوں کہ کون سی شے تیرے آگے کیسے سجدہ ریز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے بارہا کا الم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء، اے رسول آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا پروردگار آسمان سے کس طریقے سے بارش برساتا ہے۔ الم ترا ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اے رسول آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طریقے سے دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے ماضی کے واقعات کے لیے، پاس کے واقعات کے لیے قرآن نے کہا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے رسول کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا جن لوگوں نے موت کے خوف سے اپنے دیار کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا الم تر الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے رسول کیا آپ نے قوم موسیٰ میں آنے والے ان سرداروں کو نہیں دیکھا وہ کیسی گفتگو کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ظاہراً آپ سے سینکڑوں برس پہلے ابراہیم اپنے رب کے متعلق نمرود سے کیسے مناظرہ کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ فجر میں کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ظاہراً آپ سے سینکڑوں برس پہلے آنے والی قوم عاد کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا کیا۔ اسی طریقے سے سورہ فیل میں کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے رسول آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا کیا۔ قرآن نے حد تمام کر دی یہ کہہ کر الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اے رسول آپ نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کس طریقے سے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنایا ہے، حق کے ساتھ خلق کیا ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے الم ترا الم ترا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ اور رسول ہے کہ پلٹ کے نہیں کہہ رہے نہیں وار اللہ میں نے نہیں دیکھا، میں تو کیسے دیکھتا، میں تو یہاں رہتا ہوں، میں تو اس زمین پہ رہتا ہوں، مجھے کیا معلوم کب کہا کون سا واقعہ پیش آیا۔ بھائی قرآن مجید کا بار بار الم ترا کہنا اور رسول اللہ کا خاموش رہنا اس بات کی بین دلیل ہے بھائی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان تمام آیات کا انکار کیا جائے اور نہیں تو مانا جائے جب زمین و آسمان بن رہے تھے تو میرا رسول دیکھ رہا تھا، جب قوم عاد پہ عذاب آ رہا تھا تو میرا رسول دیکھ رہا تھا، جب ہاتھیوں والے لشکر پہ عذاب آ رہا تھا تو میرا رسول دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم مناظرہ کر رہے تھے تو رسول دیکھ رہے تھے، قوم بنی اسرائیل کے سرداروں کو رسول دیکھ رہے تھے، بھئی زمین و آسمان کی خلقت کو رسول دیکھ رہے ہیں، آسمان سے گرنے والے ایک ایک قطرے کو رسول دیکھ رہے ہیں، آسمان میں موجود ایک ایک ستارے کو رسول دیکھ رہے ہیں، ایک ایک سیارے کو رسول دیکھ رہے ہیں، زمین پہ موجود ایک ایک ذرے کو رسول دیکھ رہے ہیں، ایک ایک قطرے کو دیکھ رہے ہیں، رسول دیکھ رہے ہیں، رسول دیکھ رہے ہیں، کل بھی دیکھ رہے تھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اگر کسی دن مسجد اصحاب سے بھری ہو اور رسول درمیان میں تشریف فرما ہو اور مسجد میں مرکز فضائل چلا آئے اور نبی علی کو دیکھ کر کہیں یا علی انتا ترا مارا، اے علی تو بھی وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ محمد پانی لے گا، سادہ پانی لائیے گا۔
یا عزیزان گرامی کی اتنی آیتوں کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دیوار کے اس طرف کیا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے یہ وہ بھی جانتے ہیں جو عرش کے اس طرف ہے، یہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو کرسی کے ادھر ہے. عزیزان گرامی آپ کو تو کیسے کہہ رہے ہیں؟ قرآن اسی لیے رٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا. عزیزان گرامی قدر. پھر لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کیا رسول اللہ کے فضائل نہیں پڑھے جاتے؟ آئیے تو صحیح، ہماری مجلسوں میں بیٹھیے تو صحیح، سنیے تو صحیح ہمارے یہاں رسول کے کیسے فضائل پڑھے جاتے ہیں. کہتے ہیں صاحب آپ کیا تو علی کو نبی سے آگے بڑھا دیتے ہیں. ارے بھائی معاملہ یہ ہے کہ نبی کو آپ نے اپنے یہاں سنا ہے اور علی کو آپ نے یہاں سنا ہے. تو علی تو نبی سے آگے ایسے سنیں گے تو آگے نظر آئے گا. بھائی آپ نے اپنے یہاں سنا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جبریل نے رسول کا آپریشن کیا تھا، یہاں اگر سن رہے ہیں کہ جبریل کو علی نے پڑھنا لکھنا سکھایا تھا، وہاں جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں صاحب وہ ہمارے جیسے تھے. یہاں آپ سن رہے ہیں کہ علی کہہ رہے ہیں کہ کائنات میرے سامنے بنائی گئی، بتا رہے ہیں زمین و آسمان کیسے بنائے گئے. وہاں آپ نے سنا ہے کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور یہاں آ کے سن رہے ہیں کہ علی پکار رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو. ارے بھیا معاملہ عدالت کا تقاضا یہ کہ جہاں آپ نبی کو سنیے وہیں آپ علی کو بھی سنیے. یہاں آئیے تو یہاں تو معاملہ یہ علامہ نسیم امروی علی اللہ مقامہ کی ایک بیت اور بات ہی تمام کر دی رسول اللہ کے فضائل میں. کیا کوئی رسول کے فضائل پڑھے گا اور کیا رسول کے مناقب بیان کرے گا؟ وہ کہتے ہیں محبوب کبریا کی ثنا کر سکے تو کر. اگر تم رسول اللہ کے فضائل پڑھنا چاہو پڑھ سکو تو پڑھ لو. محبوب کبریا کی ثنا کر سکے تو کر، کار خدا ہے کار خدا کر سکے تو کر. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یا علی، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھا، یہ سارے آیتیں بتا رہی ہیں کہ دیکھا ہے، اور جب دیکھا ہے تو پھر یہ کیا ہوئے؟ یہ شہید ہوئے. کون سے والے گواہ ہوئے؟ شہید والے گواہ ہوئے. اب یہ بات، یہ لفظ یاد رکھیے گا شہید. اور پھر دیکھیے واقعاً مطلب قرآن تو بہرحال قرآن ہے، کیا کیا دیکھا ہے انہوں نے اور کس طریقے سے دیکھا ہے. پڑھیے قرآن. حضرت نوح اپنی کشتی تیار کر رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے تجری بأعیننا، اے نوح یہ کشتی چلے گی تو مگر ہماری آنکھوں کی نگرانی میں. غور فرما رہے، یعنی میں نہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے. اے نوح یہ کشتی چلے گی تو مگر ہماری آنکھوں کی نگرانی میں. اچھا اب دیکھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن جب بولنے پر آتا ہے تو اچھوں کی بولتی بند کر دیتا ہے. عربی زبان میں ایک آنکھ ہو تو کہتے ہیں عین، دو آنکھیں ہوں تو کہتے ہیں عین عین، کم سے کم 3 آنکھیں ہوں تو کہتے ہیں عیون. اللہ نے نہ یہاں پر نہ لفظ عین استعمال کیا، نہ لفظ عین استعمال کیا، اور نہ لفظ عیون استعمال کیا. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ ہے اعین. یہ تو نہ عین ہے، نہ عینین ہے، نہ عیون ہے. یہ کیا ہے؟ تو ہم نے پڑھا تو ہم اپنے استاد کے پاس گئے کہ یہ کیا ہے، یہ اعین کیا ہے؟ تو کہنے لگے اعین افعل کے وزن پر ہے اور یہ ہے جمع قلیل، اس کا اطلاق 10 پہ ہوتا ہے. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے بھائی. ایک چہرے پہ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 10 آنکھوں میں کتنے چہرے ہوں گے؟ مجھے وہ 10 آنکھیں دکھلائیے جو عین اللہ ہوں، وہ 5 چہرے دکھلائیے جو وجہ اللہ ہو. ایک صلوات پڑھیے تو میں عرض کروں پر محمد و آل محمد. تو
جنہوں نے تم نے ایسے کو مولا مان لیا جنہوں نے نہ آسمانوں کو بندے دیکھا نہ زمین کو بندے دیکھا، یعنی مولا اسی کو ہونا ہے جس نے یہ سب دیکھا ہے، جو یہ سب جو پوری خلقت پہ شاہد نہیں بلکہ شہید ہو، جس نے آسمانوں کو بھی بندے دیکھا ہو، جس نے زمین کو بھی بندے دیکھا ہو۔ اور پھر قرآن نے ایک منزل آگے بڑھ کے کہا کہ جو ایسے کو مولا نہ مانے وہ کیا ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے معاشتم خلق افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے، ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ یعنی جو ایسے کو مولا نہ مانے وہ شخص قرآن کی نظر میں ظالم ہے، جو ایسے کو مولا نہ مانے جس نے زمین و آسمان کو بندے دیکھا ہے، ایسا شخص قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ ظالم ہے۔ بھائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایسا شخص قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ ظالم ہے۔ ظالم ہے، دو لفظ ہیں، ایک ہے ظالم یعنی ظلم کرنے والا، اور ایک ہے ازلم، سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے، یعنی سب سے زیادہ ظلم کرنے والا۔ اب قرآن نے لفظ ظالم بھی استعمال کیا ہے اور لفظ ازلم بھی استعمال کیا ہے، اور کئی مقامات پہ کیا ہے۔ ایک مقام سن لیجئے اور ایک آیت کا جو ہے وہ ایک جز سماعت فرما لیجئے۔ ارشاد فرماتا قرآن فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، وہ تاریخیں آ رہی ہیں اس لیے جان بوجھ کے یہ آیت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ازلم کون ہوگا، جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے، جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے۔ ہم نے کہا کون سی نشانیوں کی تکذیب کرے، کون سی نشانیوں کو جھٹلائے؟ بھائی اللہ کی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں اور اللہ کی بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ چھوٹی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے یا بڑی نشانیوں کی؟ نہیں صاحب، قرآن نے یہ نہیں بتایا جو بھی اللہ کی جیسی بھی نشانی کو جھٹلائے وہ شخص کیا ہے؟ وہ ظالم نہیں ہے، وہ ازلم ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو ہم نے کہا جو اللہ کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو جھٹلائے وہ تو ازلم ہوا جا رہا ہے، تو پھر جو اللہ کی بڑی نشانیوں کو جھٹلا دے، جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو جھٹلا دے، سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی سورہ والنجم میں پڑھیے، ارشاد ہوتا ہے جہاں معراج کے واقعات بیان ہوئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً فِي الْأُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ کون ہے اللہ کی سب سے بڑی نشانی؟ وہاں بتایا کہ جہاں وہ معراج کے واقعات بتا رہا ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جب ہم نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا، افق اعلیٰ پہ بلایا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ارے دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ایسے میں ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، اور جو وحی کی مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں جو اس کی آنکھوں نے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے معراج میں رسول اللہ نے کسی کو دیکھا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رایا، اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں جو اس کی آنکھوں نے دیکھا۔ افاتمارونہ علی ما یری، تو پھر کیا تم اس پہ جھگڑا کرو گے جسے میرا رسول دیکھ کر آیا ہے؟ کیا تم اس پہ لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے جسے میرا رسول دیکھ کے آیا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ صرف وہیں دیکھا ہے؟ نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً فِي الْأُخْرَىٰ، جب واپس آنے لگے تو پھر سے دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، ارے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ عِندَهَا جنت المأویٰ، وہی سدرہ جو جنت المأویٰ کے پاس ہے۔ اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشیٰ، سدرہ پہ جب کچھ چھانے لگا اور جو چھا رہا تھا بہرالآخر دیکھا، تو دیکھا کیا؟ وہاں پہ دیکھا، واپسی پہ دیکھا، جنت المأویٰ پہ دیکھا، سدرۃ المنتہا پہ دیکھا، کئی مقامات پہ دیکھا، کئی جگہوں پہ دیکھا، مگر کیا دیکھا؟
آخر میں اللہ نے بتایا کہ کیا دیکھا، کہتا لقد رآیا من آیات ربہ الکبریٰ، میرے حبیب نے معراج کے پردے میں اسے دیکھ لیا تھا جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی تھا، جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی تھا۔ لقد رآیا من آیات ربہ الکبریٰ، جو اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے تھا۔ ایک مقام پہ نہیں دیکھا ہے، وہاں پہ بھی دیکھا ہے، واپسی پہ بھی دیکھا ہے، سدرہ پہ بھی دیکھا ہے، جنت المأویٰ پہ بھی دیکھا ہے، کئی مقامات پہ دیکھا، کئی جگہوں پہ دیکھا۔ بھیا کسے دیکھا؟ مجلس اردو میں ہو رہی ہے، خدائے سخن میر انیس اللہ مقامہ کے مصروں میں سن لیجئے کہ کسے دیکھا۔ کہتے جب معراج سے واپس آئے اور لوگوں نے پوچھا کہ کیا دیکھا، تو اس وقت رسول کیا بتاتے؟ کہتے سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا، کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا۔ ارے گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا۔ ولی ولی کی صدا تھی، جہاں جہاں پہنچے علی علی نظر آئے، جدھر جدھر دے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کئی مقامات پہ دیکھا، کسے دیکھا؟ اسے دیکھا جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی تھا، جو اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے تھا۔ عزیزان گرامی سنیے، بس آخری مرحلے پہ لے آیا، جہاں آپ کو لانا تھا وہاں لے آیا۔ کون ہے؟ وہ مولا ہے، بات بھولی تو نہیں، جس نے آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا، جس نے زمین کو بھی بنتے دیکھا۔ دو لفظ بتائے تھے، ایک ہے شاہد، ایک ہے شہید۔ میں لے آیا آپ کو جس منزل تک لانا تھا۔ شہید کون سے گواہ کو کہتے ہیں؟ جو ایسا گواہ ہو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جو آئی وٹنس ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اب جہاں تک لانا تھا وہ منزل آ گئی۔ رسول اللہ اپنی رسالت کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کفار قریش نے کہا گواہ کون ہے؟ آپ رسول ہیں، اس بات کے گواہ کون ہے؟ کون گواہی دے گا؟ کون گواہ ہے؟ اب دیکھیے رسول اللہ کی رسالت پہ شاہد تو سب لوگ ہیں۔ جو بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ رسول اللہ کی رسالت کا شاہد ہے، وہ بھی گواہی دے رہا ہے رسول کی رسالت کی۔ شاہد تو سب ہیں، شہید کہاں سے لائیں گے؟ اچھا مجھے بتائیے، کیا کوئی آدمی ایسا ہے جس نے رسول کو رسول بنتے دیکھا ہو؟ آپ کہیں گے صاحب آدمی کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو آدم نے نہیں دیکھا۔ خود کہتے کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ یعنی آدم بھی شاہد ہو سکتے ہیں، شہید نہیں ہو سکتے۔ کوئی ہوگا پوری کائنات میں جس نے رسول کو رسول بنتے دیکھا ہو۔ تو سورہ آل عمران تیسرا سورہ ارشاد ہوتا لہو اسلم من فی السماوات والارض کرہن و طوعا و الیہ یرجعون، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے، ہر شے اللہ کے امر کو تسلیم کرنے والی ہے، چاہے کراہت کے ساتھ کرے اور چاہے مائل با اطاعت ہو کے کرے۔ وہ الہ یرجعون، اور سب کو پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ یعنی ان معنوں میں کائنات کی ہر شے مسلم ہے۔ اور سورہ اعراف میں رسول سے کہلواتا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں مسلموں میں پہلا مسلم ہوں۔ یعنی جب یہ تھے تو نہ زمین تھی نہ آسمان تھے۔ اس کا مطلب ہے نہ زمین والوں نے رسول بنتے دیکھا،
نہ آسمان والوں نے رسول بنتے دیکھا، تو رسول اللہ کی رسالت پہ شہید کہاں سے لائیں؟ شاہد تو ہو سکتے ہیں، شہید کا کیا کوئی شہید نہیں ہے؟ سورہ رعد آیت چلی آئی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے اے رسول کہ میری رسالت کے دو شہید ہیں، ایک اللہ شہید ہے، دوسرے وہ شہید ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ بھائی ہمارا مذہب تو ہمارا مذہب، ہمارے مفسر تو ہمارے مفسر، اغیار نے تسلیم کیا، فخر الدین رازی نے تسلیم کیا کہ ومن عندہ علم الکتاب کے مصداق اگر کوئی ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے، وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جس وقت رسول بنے تھے اس وقت کسی نے نہیں دیکھا تھا، نہ زمین نے دیکھا، نہ زمین والوں نے دیکھا، نہ آسمان نے دیکھا، نہ آسمان والوں نے دیکھا، نہ جنت نے دیکھا، نہ کوثر نے دیکھا، نہ حوروں نے دیکھا، نہ غلمان نے دیکھا، نہ مالک نے دیکھا، نہ رضوان نے دیکھا، نہ عرش نے دیکھا، نہ کرسی نے دیکھا۔ ارے بھئی سرا سے لے کے ثریا تک، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جو کچھ پوری کائنات میں ہے، کسی شے نے رسول کو رسول بنتے نہیں دیکھا مگر ان دو کے علاوہ، ان دو کے علاوہ، ان دو کے علاوہ کسی نے رسول کو رسول بنتے نہیں دیکھا۔ یا جلی نے دیکھا ہے یا علی نے دیکھا۔ اللہم صلی ابو لولو میزان میں دولا زباں کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدریہ۔ انشاءاللہ کل سے یہیں سے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے گی، یہی اپنا موضوع ہے، قرآن اور علم آل محمد۔ تو کون ہے عالم کتاب؟ وہی ہے کہ جس نے رسول کو رسول بنتے دیکھا ہے، صرف رسول بنتے نہیں دیکھا بلکہ پوری خدائی کو بنتے دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، بس آخری بات یہیں پہ گفتگو تمام ہو جائے گی آج کی۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر گواہی دی، اسے کہتے ہیں شہید۔ اب ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ سب نے نامعلوم کتنی ہی دفعہ سنی ہوگی، آج پھر سن لیجئے۔ شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے۔ یہ حدیث آپ نے نامعلوم کتنی دفعہ سنی ہو، شاید اس طرق سے پہلی مرتبہ سن لو، شاید بزرگ تو بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ کہیں بھی مرے، بتائیے، اپنے گھر میں مر رہا ہے تو بتائیے شہید مرے گا؟ رسول کی حدیث ہے اگر آل محمد کا محب ہے تو شہید مرے گا۔ اسپتال میں مر رہا ہے تو شہید مرے گا؟ آپ کہیں گے رسول کی حدیث ہے اگر آل محمد کو محب ہے تو شہید مرے گا۔ بستر پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر رہا ہے، شہید ہے؟ آپ کہیں گے ہاں صاحب رسول اللہ کی حدیث ہے اگر آل محمد کا محب ہے تو شہید۔ یہ کیسا شہید ہے جو نہ میدان میں گیا، نہ تلوار چلائی، نہ زخم کھائے، نہ نیزہ چلایا؟ یہ کون سا والا شہید ہے جو گھر میں مر رہا ہے؟ یہ کون سا شہید ہے جو ہسپتال میں مر رہا ہے؟ یہ کون سا شہید ہے جو اپنے بستر میں دم توڑ رہا ہے؟ اگر جرت پیدا کریں تو رسول اللہ سے پوچھا جائے یا رسول اللہ یہ کون سا شہید ہے جو اپنے گھر میں مر رہا ہے؟
یہ کون سا شہید ہے جو میدان میں گیا بھی نہیں، تلوار چلائی بھی نہیں، زخم کھائے بھی نہیں، مگر شہید ہے؟ یا رسول اللہ یہ کیسا شہید ہے؟ عجب نہیں آواز رسالت ماں با، اتنی دیر سے تم ہی تو کہہ رہے تھے شہید صرف وہ نہیں ہوتا جو میدان میں جائے، جو زخم کھائے، جو تلوار چلائے۔ شہید اسے بھی کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے۔ یہ جو مرنے والا ہے یہ مرنے سے پہلے کچھ دیکھ رہا ہے، کسی کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کر گواہی دے رہا ہے اور پھر مر رہا ہے۔ کسے دیکھ رہا؟ میں اپنی طرف سے پھر کچھ نہیں کہوں گا، سورہ قاف پڑھیے، کسے دیکھ رہا مرنے والا؟ سورہ قاف، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کے سکرات نہیں آتے مگر حق کے ساتھ۔ موت، قرآن کہہ رہا ہے موت جب بھی آتی ہے تو حق کے ساتھ آتی ہے، موت جب بھی آتی ہے تو حق کے ساتھ آتی ہے۔ موت جب بھی، یا رسول اللہ کیا حق اکیلے جاتا ہے؟ آواز آئی علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مڑتا ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ موت نہیں آتی جب تک حق نہیں آ جاتا، اور حق نہیں آتا جب تک علی نہیں آ جاتا۔ پانی دے دے، یا علی یا صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مرنے والا یا علی، شہید مر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر گواہی دے رہا ہے۔ ہمارے علاوہ کون ہے جو موت کی تمنا کرے؟ ہم ہی ہیں وہ جن کے لیے قرآن نے کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ہمیں پتہ ہے وہاں کیا ہونے والا ہے، ہمیں پتہ ہے وہاں کون آنے والا ہے۔ ہمارا امام ہے، ہمارا پیشوا ہے، ہمارا ہادی ہے جس نے حارث حمدانی سے کہا تھا یا حارث الحمدانی من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مجھے دیکھتا ہے، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ جو بھی، چاہے مومن مرے چاہے منافق مرے، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، چاہے مومن مرے چاہے منافق مرے۔ مومن دیکھ کے سکون پاتا ہے اور منافق تو دیکھ کر ہی مر جاتا ہے۔ شہید اسے کہتے ہیں جو دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے، گواہی دے، گواہی دے، گواہی دے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ پوری زندگی علی ولی اللہ پڑھنا اور بات ہے، علی کو دیکھ کے علی ولی اللہ پڑھنا اور بات ہے۔ عزیزان گرامی، جو دنیاوی لیڈر ہوتے ہیں، جو دنیاوی پیشوا ہوتے ہیں، وہ صرف یہاں کا وعدہ کرتے ہیں۔ جو منصوص من اللہ ہوتے ہیں وہ یہاں کا بھی وعدہ کرتے ہیں اور وہاں کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ ہمارے امام نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آئیں گے سرانے مرتے وقت، وہاں بھی ہم ہوں گے، برزخ میں بھی ہوں گے، صراط میں بھی ہوں گے، میزان پہ بھی ہوں گے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے گفتگو کو تمام کر دیا۔ آج شب شہادت ہے اور ایک شہادت نہیں ہے،
آج 2 شہادتیں ہیں. آج خصوصی پرسہ دینا ہے جناب سیدہ کی خدمت میں. دیکھیے یوں تو ابھی میں عرض کر رہا تھا شہید اسے کہتے ہیں جو دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے، لیکن عرف عام میں شہید اسے کہتے ہیں جسے قتل کیا جائے، جسے قتل کیا جائے. رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی تھی، قتل کیا گیا ہے ہمارے رسول کو، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے. الحمدللہ ایام عزائے فاطمیہ کے ذریعے گھر گھر جناب سیدہ کی مجلسیں ہوئیں، اور اس کثرت سے فرش عزا بچھائے جناب سیدہ کا کہ اب کم از کم ہماری قوم کو معلوم ہو گیا کہ جناب سیدہ کے قاتل کون تھے. مگر رسول اللہ کے قاتل آج بھی بہت لوگ ایسے جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کو کس نے قتل کیا، کس نے زہر دیا تھا رسول اللہ کو. دیکھیے آج چونکہ آج بھی پڑھنا، کل بھی انشاءاللہ پڑھنا رہے گا، 2 معصوموں کی شہادت ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس آپ حضرات کی خدمت میں رسول اللہ کے مصائب پیش کروں اور تفصیل سے سرکار رسالت مآب کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں. انشاءاللہ امام حسن کا بھی ذکر کریں گے، لیکن کل مولا حسن کے مفصل مصائب، ان کی شہادت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا اگر زندگی رہی تو. عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کو قتل کیا گیا ہے. کس نے قتل کیا ہے سرکار رسالت مآب؟ جائیے جا کے بخاری میں دیکھیے، بخاری شریف میں دیکھیے، 7ویں جلد اٹھائیے. جب رسول نے منع کیا تھا کہ یہ دوا مجھے مت پلانا، تو پھر کس نے دوا پلائی رسول اللہ کو؟ کس نے فاطمہ کو یتیم کیا؟ کس نے سیدہ کو یتیم کیا ہے؟ عزیزان گرامی، رسول اللہ کی شہادت آغاز ہے مصائب کا، آغاز ہے مصائب کا. آپ ذرا سوچئے، ہمارے آپ کے معاشرے میں کوئی کسی پر احسان کر کے چلا جاتا ہے تو اس کی نسلوں کا احسان مانا جاتا ہے. صاحب بڑے اچھے سے ملتے ہیں، کیوں صاحب؟ ان کے باپ نے مجھ پر احسان کیا تھا. وہ رسول جس نے ان بدو عربوں کو مسلمان بنا دیا تھا، کیا حق تھا اس رسول کا؟ یہی حق تھا کہ اس کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کے دروازے پہ آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہو جائے. آغاز ہے مصائب کا، یہ رات مصائب کا آغاز ہے. اور پھر یوں روئیے گا. دیکھیں آج کے بالخصوص 28ویں سفر کے مصائب ہوں یا 21ویں رمضان کے مصائب ہوں، 28 سفر اور 21 رمضان کو بالخصوص ایسے رویا کیجئے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کو کھونے پہ روتا ہے. اس لیے کہ سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. آج جناب سیدہ سے روتی ہوئی آنکھوں سے کہیے گا بی بی آج فقط آپ یتیم نہیں ہوئی، ہم سے نہ پوچھو کتنا یہ صدمہ عظیم ہے. ارے مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے. کیا کیا گزر گئی رسول پر، ہمارے رسول پر. آج بھی ہم جب دعائے افتتاح پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں تو اس میں بارگاہ خداوندی میں شکوہ کرتے ہیں اللہم انا نشکو فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں اپنے نبی کے رخصت ہو جانے کا، تیرا درود ہو ان پر اور ان کی آل پر. وغیبت ولینا، شکوہ کرتے ہیں اپنے مولا کی غیبت کا، اپنے زمانے کے امام کی غیبت کا. عزیزان گرامی دیکھیے جس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں اس کے مصائب بھی زیادہ ہوتے ہیں. سرکار نے خود اپنے مصائب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی اذیت کسی اور نبی کو نہیں ملی. یہ کس اذیت کی طرف اشارہ کر رہے تھے رسول اللہ؟ مادی اذیت، ظاہری اذیت کے پتھر برسائے گئے، اس سے زیادہ تو اور نبیوں کے ساتھ ہوا. حضرت زکریا کو آری سے چیر دیا گیا تھا، اس سے زیادہ اذیت تھی. یہ کس اذیت کی طرف؟ یہ رسول اللہ روحانی اذیت کی طرف اشارہ کر رہے تھے. رسول کی روح کو اتنی اذیت پہنچائی ہے اس امت نے، ان لوگوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے. عزیزان گرامی 3 دن ہو گئے ہمارا رسول بستر سے اٹھ نہیں پایا ہے.
بلند آواز سے روئیے گا۔ جناب سیدہ آئی ہوں گی آج کی مجلس میں، آج بی بی یتیم ہوئی ہے نا، اور ایسا غم منایا آپ نے اپنے بابا کا جیسا پوری تاریخ میں کسی نے نہیں منایا۔ آج شہزادی خصوصی خاص پرسہ لینے کے لیے آئی ہوں گی، جناب سیدہ کو خاص پرسہ دینا ہے۔ بی بی اپنے بابا کا پرسہ قبول کیجئے، اپنی یتیمی کا پرسہ قبول کیجئے۔ دنیا میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے تسلی اور تشفی کے اس سے کلمات ادا کیے جاتے ہیں، اے میری شہزادی، اے میری شہزادی آپ یتیم ہوئی تو کوئی تسلی دینے نہیں آیا، کوئی دلاسا دینے نہیں آیا، ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کسی نے تعزیت نہیں پیش کی ہے۔ ہاں لوگ آئے تھے، آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے، ہاں لوگ آئے تھے، تعزیانہ لے کے آئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ زہر دیا گیا، زہر دیا گیا، زہر دیا گیا۔ زہر کا اثر آپ جانتے ہیں، جسے زہر دیا جاتا ہے وہ تڑپتا ہے، جسے زہر دیا جاتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے۔ وہ رسول جو آج سے کچھ مہینے پہلے غدیر کے میدان میں جس نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، وہ رسول جس نے علی کو بلند کیا تھا، اس رسول کا یہ حال ہو گیا ہے آج کہ 3 دن ہو گئے رسول اپنے بستر سے اٹھ نہیں پائے ہیں۔ وہ رسول اتنا نہیں بلاغر ہو گیا ہے، اللہ جانے کیسا زہر دیا تھا رسول اللہ کو، اتنا نہیں بلاغر ہو گئے ہیں سرکار کہ 3 دن ہو گئے اپنے بستر سے اٹھ نہیں پائے۔ اور جب آج کے دن 27 صفر کو رسول اللہ نے ارادہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں جاؤں، تو سنیں یہ کیا کیفیت تھی۔ ایک ہاتھ علی کے شانے پہ تھا، ایک ہاتھ عباس ابن عبد المطلب کے شانے پہ تھا۔ اس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کو مسجد میں لایا گیا۔ فاطمہ کی نظریں مسجد کی طرف تھی، میرا بابا جلدی سے گھر آ جائے، میرا بابا جلدی سے گھر آ جائے۔ رسول بیت الشرف میں تشریف لائے، فاطمہ سیدہ رسول اللہ کی خدمت میں موجود ہے، علی بیٹھے ہوئے ہیں، حسن ہے، حسین ہے۔ رسول حسن کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، حسین کو دیکھتے ہیں گریا کرتے، علی کو دیکھتے گریا کرتے، فاطمہ کو دیکھتے گریا کرتے۔ رسول اللہ بتاتے اب آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، اے علی تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا، اگر ناصر ملے تو ٹھیک، نہیں ملے تو صبر کرنا۔ عجب نہیں، رسول نے کہا اے علی اے علی گردن میں رسی باندھی جائے گی، صبر کرنا۔ اے علی دروازہ جلایا جائے گا، صبر کرنا۔ اے علی پسلیاں توڑی جائے گی، صبر کرنا۔ اے علی محسن کو قدم وصیتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، امیر المومنین سے کہا علی جو تمہاری ننھی سی بچی ہے زینب، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ علی نے ننھی سی زینب کو لیا، لے کے رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ رسول نے زینب کو دیکھا، دیکھ کر کہا اے علی دیکھو میرے بعد اس بچی کو جب کبھی جھڑکنا نہیں، اس لیے کہ اس کا چہرہ میری خدیجہ میں ملتا ہے، اس کی صورت میری خدیجہ میں ملتی ہے، دستے ادب جوڑوں گا۔ یا رسول اللہ جو زینب کے متعلق آپ نے وصیتیں فرمائی تھی، ذرا شام کے بازار میں آئیے، وہی زینب ہے، ہاتھ بسے گردن بندے، منادی ندا دے رہا، ہاتھ ہی سبایا بنات رسول اللہ، اے دیکھنے والوں آؤ، یا رسول کی نوازیاں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل فرمائے، جناب سیدہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ بس جلدی جلدی سن لیجئے، میں شہادت پڑھوں، مجلس کو تمام کروں۔ امام زمانہ آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ رسول اللہ وصیت فرما رہے، 3 دنوں تک تڑپے ہیں رسول اللہ، آج پوری رات وصیت فرمائی ہے۔ جب صبح کا وقت قریب آیا، 3 دنوں سے تڑپ رہے تھے، 3 دنوں سے کراہ رہے تھے، تھوڑی سی راحت ملی، رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں۔ کچھ دیر گزری تھی، آنکھیں بند ہوئے کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی، کسی نے دقل باب کیا۔ سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا میرا بابا بہت بیمار ہے، چلا جا بعد میں آنا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آیا، پھر دستک دی، کون ہے؟ رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا چلا جا، میرا بابا بہت بیمار ہے، بعد میں آنا۔
تھا، وہ پھر چلا گیا، پھر کچھ دیر بعد آیا، دقل باب کیا کون ہے، وہی آتا ہے، کہتا بی بی آپ کے بابا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تیسری مرتبہ آیا، ایک مرتبہ سیدہ کو جلال آ گیا، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں تجھ سے کہہ رہی ہوں میرا بابا بہت بیمار ہے، میرا بابا بہت بیمار ہے۔ ابھی یہ آواز رسول اللہ کے کانوں میں گئی تھی، آنکھیں کھلی، فاطمہ آ جانے دو، یہ وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، جو کسی کے گھر میں اجازت لے کے نہیں جاتا، یہ تیرا در ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا احترام ہے کہ وہ اجازت لے کے گھر میں آ رہا۔ سیدہ نے اجازت دی، ملک الموت گھر میں داخل ہوا۔ دست ادب جوڑوں گا، جس گھر میں ملک الموت بنا اجازت کے نہیں آ رہا، کچھ دنوں بعد اسی دروازے پہ آگ و لکڑیاں ہوں گی، کچھ ملائین ہوں گے جو دراتے ہوئے اسی گھر میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے مجلس تمام، وہ آنے والا گھر میں آیا، گھر سے شور اٹھا، ایک کوہرام بپا ہوا، حسنین رو رہے تھے، فاطمہ پچھاڑے کھا رہی تھی، علی گریہ فرما رہے تھے، لیجئے رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علی نے غسل دیا، علی آخری جملے مجلس تمام، علی نے غسل دیا، علی نے کفن پہنایا، علی نے جنازہ تیار کیا، انتظار کرتے رہے اب تو لوگ آئیں گے، رسول کا جنازہ اٹھائیں گے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، اب تو آئیں گے لوگ، اب جنازہ اٹھائیں گے رسول اللہ کا جنازہ۔ آج دنیا میں جس کے جنازے میں جتنا زیادہ مجمع ہوتا ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا آدمی تھا۔ آپ سوچئے پوری کائنات کا جو سب سے عظیم المرتبت مخلوق تھی، اس کے جنازے میں 11 یا 13 افراد، یہ مصائب ہیں، رسول اللہ کے مصائب ہیں، 11 یا 13 لوگوں میں رسول کا جنازہ اٹھا۔ بعد میں لوگ آئے شکایت کرنے کے لیے، علی آپ نے ہمیں بلایا نہیں، نبی کو دفنا دیا، آپ نے ہمیں بلایا نہیں، امت کو بڑی شکایت تھی کہ ہمیں نہیں بلایا، نبی کا جنازہ دفن کر دیا، ہمیں نہیں۔ پنجتن میں 5 ہستیاں تھیں، پہلا جنازہ اٹھا، چلیے یہ لوگ نہیں آئے، شکایت کرنے آئے کہ ہمیں نہیں بلایا، کچھ مہینے گزریں گے، اسی گھر میں ایک اور جنازہ اٹھے گا، رات کی تاریکی میں اٹھے گا، چلیے وہاں جاتے، یہاں 11 یا 13 افراد، وہاں 10 افراد بھی پورے نہیں ہوتے، وہاں 10 افراد بھی پورے نہیں ہوتے، وہ دوسرا جنازہ تھا، امت پھر شکایت لے کر آئی، ہمیں نہیں بلایا، علی نے تنہائی میں فاطمہ کو دفن کر دیا، ہمیں نہیں بلایا، چلیے تیسرا جنازہ سن 40 ہجری میں کوفے سے اٹھا، یہاں تو آتے نا، یہاں تو عالم یہ ہے، تابوت علی کے تابوت کو ایک طرف سے حسنین نے اٹھایا ہے، حسن و حسین نے اٹھایا ہے، ایک طرف سے جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا ہے، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا نبی کے جنازے پہ، فاطمہ کے جنازے پہ، علی کے جنازے پہ، شکایت تھی ہمیں نہیں بلاتے۔ چوتھا جنازہ سن 50 ہجری میں اسی گھر سے اٹھا، اس جنازے میں امت کو بڑی شکایت رہتی تھی نا کہ ہمیں نہیں بلاتے، اس جنازے میں امت کو بلا لیا گیا، تو کیا ہوا؟ حسن کا جنازہ تھا، تیروں کی بازار تھی، حسن کا جنازہ تھا، تیروں کی بازار، ایسی تیرے کہ تابوت جب گھر سے چلا تھا تو کفن سفید تھا، واپس آیا ہے کفن سرخ ہو گیا۔ یہ امت نے سلا 5واں جنازہ 61 ہجری پنجتن پاک کی 5ویں فرد، وہ وہی جسے اس کے خون سے غسل دیا، جسے خاک کا کفن پہنایا، جسے گھوڑوں کی ٹانگوں سے حدود کیا، حسین کا جنازہ ہے، گھوڑوں کی ٹانگیں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ محبی یا رب الحسین بحق الحسین، اشف صدر الحسین بظہور الجماعت میں حسین۔